الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین و معزز سامعین، آج 15 شعبان ہے. بہت سے دوست و احباب نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے گزشتہ رات کو عبادت کی رات بنایا ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے گزشتہ رات کو صرف جاگنے کی رات بنایا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے، جاگنا کوئی مقصد نہیں ہے اور جاگنے کی رات کہنا اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. عبادت کی رات ہو سکتی ہے لیکن جاگنے کی رات کہنا بہت غلط بات ہے. اسی وجہ سے بے شمار لوگوں نے رات کو صرف جاگ کے گزارا، چائے پی کے اور منہ پہ پانی مار کے لوگوں نے رات کو گزار لیا کہ جی جاگنے کی رات. خیر گزر گئی رات اور اب 15 شعبان کا آج دن ہے اور اس 15 شعبان کا لوگوں نے روزہ رکھا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات ساتھ یاد رکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ کے حبیب نے 15 شعبان کا روزہ رکھا تھا، یہ بات گستاخی ہے، یہ نامناسب بات ہے. اس لیے کہ پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے. ایک آدمی گھر کا سارا خرچ وغیرہ اٹھاتا ہے اور اس کو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی گھر والی کہہ دیتی ہے نا کہ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، تو کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک پورا وجود انسان کا جو ہے نا وہ جل جاتا ہے. یہ کیا کہہ دیا، میں نے کیا کیا، میں نے کھپا دیا اپنے آپ کو،
میں نے لگا دیا اپنے آپ کو، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اتنی محنتیں، اور میرے کام کو کہا کہ کیا کیا ہے؟ ایک مزدور ہے، صبح سے شام تک وہ کام کرے اور شام کو مالک آ کے کہہ دے کہ تو نے کیا کیا ہے سارا دن میں، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ وہ مزدور ہو کر بھی اپنی گستاخی سمجھتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ کیا کیا ہے میں نے، یہ کیسی بات کر دی۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 شعبان کا روزہ رکھا، یہ تو گستاخی ہے۔ پیغمبر تو ہر مہینے کی 15 کا، ہر مہینے کی 14 کا اور ہر مہینے کی 13 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ روایات کو اٹھا کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور روایت حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں سے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی موجود ہے کہ ایک شعبان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، صرف 29 یا 30 تاریخ کا روزہ چھوڑا آپ نے، باقی شعبان کی پہلی شعبان سے 28 شعبان تک روزے رکھے۔ تو اس طرح کی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، تو عبادت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، ہم اپنے پیارے پیغمبر سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اس طریقے کے اوپر زندگی آ جائے گی تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی عبادتیں اپنے اپنے طریقوں میں اور اپنے ذہن سے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس میں لگتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں گزشتہ رات کتنی دنیا ہے جو صرف کہہ رہی ہے جاگنے کی رات ہے، لہذا ہر آدمی نے اپنے ذہن کے مطابق جاگ کے گزار لی، بولا بس جاگنا ہے۔ جاگنے کا کیا معنی ہے بھائی؟ اللہ کو نہ ہمارے سونے سے کوئی غرض ہے، نہ ہمارے کوئی جاگنے سے کوئی غرض ہے۔ اللہ رب کریم تو نیند اور اونگ سے بھی پاک ہے، اس کو سونے جاگنے سے کیا واسطہ ہم لوگوں کہ وہ ہم لوگوں کے ذمے کوئی جاگنے کی رات مقرر فرما دے، جاگ کا فرما دے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت تو کہہ سکتے ہیں، فضیلت تو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق یوں تو ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ وہ بندوں کے اعمال کو تقسیم فرماتے ہیں، بندوں کی عمر تقسیم ہوتی ہے، بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ سب کچھ تو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے استغفار کا چاہنے والا، کوئی ہے رحم کا طلب کرنے والا۔ اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی محروم رہتا ہے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو، نفرت ہو کسی کی، یا ایک حدیث میں فرمایا کہ مشرک آدمی وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے گھروں کے اندر حالات دیکھیں، بھائیوں میں دیکھیں، بہنوں میں دیکھیں، خاندانوں میں دیکھیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور ایک دوسرے سے نفرتیں لیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی نفرتیں دل میں لیے بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے میسج اس پہ لگے ہوئے ہیں، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ اس معافی کو بالکل ایسے بنا دیا جیسے زور سے کسی کے اوپر پان کی پچکاری پھینکی اور سوری کہہ دیا۔ سوری سے کیا وہ پان کی پچکاری کے دھبے ہٹ جائیں گے؟ ارے آپ نے کسی کی زندگی پہ اتنے داغ لگا دیے اور ایک میسج کر دیا، اور لکھا ہوا میسج، وہ اپنا بھی میسج نہیں، خود بھی نہیں لکھا، کہیں سے آیا اس کو آگے چلا دیا، معاف کر دینا جی، بڑا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے حقوق العباد کی جو معافی ہے اس کے لیے تو پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، اس کے لیے تو کسی کے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگیں تب جا کے بھی اگر معافی مل جائے تب بھی کامیاب ہو گیا، تب بھی کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا تھا، ظاہر ہے کہ ایک حق پہ تھا ایک ناحق تھا، جو حق پہ تھا اس نے اپنا جھگڑا اس وجہ سے ختم کیا کہ وہ میرا امتی ہے،
اور میرے کہنے کا بنیاد پہ اس نے اپنا جھگڑا ختم کیا ہے، تو فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو ایک بہت بڑے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا میں محمد ابن عبداللہ اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک بڑے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ معافی مانگنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے، معافی کے لیے تو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، معافی کے لیے تو کسی کی منت کرنی پڑتی ہے، معافی کے لیے تو سامنے والے کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ یہ معافیاں صرف میسیجز کے ذریعے سے نہیں چلتی۔ ہاں ایک ذات ہے جس کے سامنے، جس کو کسی کو نہ دکھاؤ، چپکے سے خاموشی سے تاریکی کے اندر بیٹھ کے ایک دو آنسو بہا دو، وہ رب کریم کی ذات ہے کہ وہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے جو معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ عبادت کے دن، یہ عبادت کی راتیں، ان کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامیں گے تو کامیابی ہے۔ اگر پیغمبر کا دامن نہیں تھاما اور ہم کہیں کہ ہم نے فلاں رات اتنی عبادت کی، فلاں رات اتنا جاگے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ پیغمبر کے نقش قدم کو پکڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یاسین کے اندر ہے، سورہ یاسین میں کیا ارشاد فرمایا؟ بولا یا حسرتن علی العباد، اللہ کہہ رہے ہیں یہ حسرت، یہ ہائے، یہ او ہو، افسوس، یہ الفاظ کس کے ہونے چاہیے؟ یہ تو بندے بندوں پہ تعجب کرتے تھے تو ایسے الفاظ کہتے تھے، عربوں کا دستور تھا، کسی کو بد نصیب کہتے تھے تو تعجب میں ایسے کہتے تھے، کسی کو بہت زیادہ جو ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا کہتے دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے ہائے حسرت، افسوس، افسوس، یہ تو گیا، یہ آدمی تو برباد ہو گیا۔ عربوں کا یہی طریقہ رب کائنات نے اختیار فرمایا، کیا کہا؟ یا حسرتن علی العباد، ہائے حسرت، ہائے افسوس۔ اللہ کہہ رہے ہیں کس پر افسوس؟ فرمائے ان بندوں پر، ان لوگوں پر، ہائے افسوس ان لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ جو صرف رات کے جاگنے کو مقصود بنائے بیٹھے ہیں، صرف رات کے جاگنے کو سمجھ رہے ہیں، وہ صرف جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب ایک ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اسلام کی، ایک بہترین سواری ہے، اور اس سواری کے اندر بیٹھ جانے کے بعد اب جیسے چلاؤ اس گاڑی کو، بس ہم مسلمان ہیں۔ افسوس ان بندوں کے اوپر۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ میں اگر اس حسرت کو اپنے لیے لے لوں، آپ میں سے ہر آدمی اس حسرت کو اپنے لیے لے لے کہ اللہ نے کہیں یہ مجھے تو نہیں کہا، اللہ کا یہ افسوس کہیں میرے لیے تو نہیں نازل ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان بندوں پہ افسوس، افسوس، ان کو کیا ہو گیا؟ افسوس ان پر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ کب، کس کس موقع پہ اس افسوس کا اللہ نے ذکر فرمایا؟ فرمائے ما یأتیہم من رسول، رسول ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر آتا ہے، جب بھی ان کے پاس کسی اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات آتی ہے، جب بھی ان کے پاس کسی پیغمبر کی کوئی بات پہنچتی ہے، یہ اس کو تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اس کو تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اس کو تو مذاق بنا دیتے ہیں۔ ما یأتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ استہزاء کے معنی ہی مذاق اڑانے کے، ایک ہے مذاق کرنا، کسی کے ساتھ مزاح کیا، اس سے اس کی طبیعت خوش ہو گئی، چلو جی چلے گا کوئی بات نہیں، لیکن ایک ہے مذاق اڑایا، کسی کو بےزتی کی، کسی کو حقیر جانا، کسی کی تذلیل کرنے کا استہزاء کہا جاتا ہے، مذاق اڑانا کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماوے افسوس ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر۔ کیا مطلب؟ ان کو کامیابی کا معلوم ہی نہیں ہے، ان کو کامیابی کا راستہ ہی نہیں سمجھ میں آیا، ان بیوقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں چاہیے کہ کامیابی کیسے۔ ہائے افسوس ان لوگوں کے اوپر جو لوگ کیا ہیں، جب ان کے پاس کسی پیغمبر کی کوئی بات آتی ہے، جب ان کے پاس کسی پیغمبر کی کوئی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ما یأتیہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایسے لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ایسے ہی نہیں، فرمایا افسوس ہے ان لوگوں کو، اتنی عقل کام نہیں کر رہے،
اتنی عقل کام نہیں کر رہی ہیں. اگر کوئی سسرال سے سسرالی آ جائے تو اس کے اکرام کرنے کو فرض سمجھتے ہیں. اگر کوئی بیٹی کے سسرال سے آ جائے تو اس کے اکرام کرنے کو فرض سمجھتے ہیں. اگر کسی کمپنی کا کوئی ملازم کمپنی کے مالک کی طرف سے کوئی پیغام لے کے آ جائے تو اس کو اکرام ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا کہ تقاضے اس سے کرتے ہیں. اگر کسی مالدار کی کوئی اولاد سامنے سے گزرنے لگ جائے تو اس کو بٹھائے آئے سر بیٹھے بیٹھے کی باتیں کرتے ہیں. اور ان کے پاس آتا ہے کون؟ رب کا پیغمبر, اللہ ساری کائنات کے خالق و مالک کا پیغمبر, اور ساری کائنات کے خالق و مالک کا قاصد, اور ساری کائنات کے خالق و مالک کا حکم لے کر ایک پیغمبر ان لوگوں کے پاس آتا ہے. اس کا اتنا اکرام بھی نہیں کرتے کہ اس کی بات کو مانے, اس کی بات کو سمجھے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تباہ ہیں ایسے لوگ. حسرتن علی العباد, یا حسرتن علی العباد. سورہ یاسین ہے, سورہ یاسین, اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے, ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اللہ کیسے کیسے کہتے ہیں, کیسے ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ موت کا وقت قریب ہو سورہ یاسین پڑھو, روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اسی یاسین کو پڑھیں تو اس کو پتہ چلے گا روح آسانی سے کیسے نکلتی ہے, روح آسانی سے کیسے نکلتی ہے. جب آدمی اپنے آپ کو مجرم سمجھ لیتا ہے تو اس کو سزا کا حاصل کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے. جب کسی کو پٹائی کی جائے نا, اس کو پتا ہو کہ میں نے گناہ کیس پہ مجھے پٹائی ہو رہی ہے, تو اس کو پٹائی آسان لگنے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میرا جرم ہے, اب کیا کریں, سزا تو بھگتنی پڑے گی. اور اگر کسی کا جرم نہ ہو, اس کی پٹائی کی جائے اور پھر اس کو پٹائی ہو تو اس کو کتنا برا, میں نے کیا کیا ہے, کیوں مجھے مارا جا رہا ہے. تو سورہ یاسین کے اندر ان دونوں لوگوں کا تذکر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاسین کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, رب کریم ان پہ اپنی رحمتیں برسائیں گے. لہذا وہ جب ان یاسین پڑھیں گے تو آسانی کا معاملہ ہوگا. اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے, خطا کار لوگ ہوں گے, معافی نہیں مانگی ہوگی, تو ان کو پکڑ اور ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی سختی کا معاملہ آئے گا تو رب کریم ان کی, وہ چونکہ مجرم ہوں گے تو ان کے لیے اس سزا کا جھیلنا آسان لگے گا, اس لیے ان کی روح کو جیسے ان کا معاملہ ہوگا ویسے ان کی روح نکلے گی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ ایک بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے, بہت اہم ترین مسئلہ ہے. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے, افسوس اور حسرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں. پیغمبر کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے اپنے سے پوچھے. مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں, آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اپنی ذات سے پیغمبر کا کسی بھی انداز سے مذاق تو نہیں اڑا رہا, مذاق تو نہیں اڑا رہا. پیغمبر نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, میں الٹے ہاتھ سے کھاتا ہوں. پیغمبر نے کہا پانی بیٹھ کے پیو, میں کھڑے ہو کے پیتا ہوں. پیغمبر نے کہا مسواک میں اتنے فائدے ہیں, میں برش جیب میں رکھ کے گھومتا رہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو میرے کھانے کی سنت ہے یہ, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے نا, کھانے کے بعد کلی کر لینا. میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تو بات دور, کھانے کے بعد بھی صرف ٹشو استعمال کر لیتا ہوں. میرا حال کیا ہے, میں پیغمبر کی باتوں کو کتنا عمل میں لاتا ہوں. پیغمبر نے کہا میرے جیسی شکل تو بناؤ, اللہ میرے محبوب جیسے لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ فرما دیں گے. میں داڑھی منڈواتا رہتا ہوں. پیغمبر نے کہا مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ, میں مونچھیں بڑھاتا ہوں داڑھی کٹواتا ہوں. پیغمبر نے کہا سارے سر کے اوپر بال رکھو یا سارا سر گنجا کر دو, میں سر کا پچھلا حصہ گنجا کرتا ہوں, سر کے اگلے حصے میں بال رکھتا ہوں. میں پیغمبر کا مذاق تو نہیں اڑا رہا, مذاق تو نہیں اڑا رہا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ذرا سوچنے کی بات. اگر ابا کہتے نا بیٹے تمہارے یہ کپڑے اچھے نہیں لگتے, یہ کپڑے کیوں پہنتے ہو, اگلے دن پھر وہی کپڑے پہن کے باپ کے سامنے آ جائے تو باپ کو ناگواری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دلی طور پہ ناگواری ہوتی ہے. بیوی کہہ دے کہ مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے, زندگی بھر کے لیے وہ رنگ چھوڑ دیتے ہیں. اور مرد کہتے ہیں عورت کو مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے, تو زندگی بھر کے لیے عورتیں وہ رنگ چھوڑ دیتی ہیں. اور کبھی کوئی مرد یہ کہہ دے کہ مجھے یہ رنگ پسند ہے, وہ زندگی میں جب وہ کپڑا پہنتی ہے تو کہتی ہے میرے شوہر کو یہ رنگ پسند ہے.
پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند فرمایا، ساری کائنات کے رہبر و رہنما نے جن چیزوں کو پسند فرمایا، آج ہمیں وہ چیزیں ناپسند ہیں، اور جن چیزوں سے نفرت کا اظہار فرمایا ان چیزوں کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہے ہم لوگوں، کیا حال ہو گیا۔ اور پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے۔ میں عجیب بات ایک آپ سے عرض کروں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں جو پیغمبر کائنات اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، یقین جانیے جب قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء ایسے معلوم ہوتے ہیں جو رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو واسطے دیا کرتے تھے اور ان کی امت میں آنے کی طلب کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ پیغمبر ہم کو عطا فرما۔ انبیاء علیہ السلام، اور اس میں لکھا ہے علماء نے کہ اس میں سب سے صرف اور صرف اس خواہش کو جو قبول کیا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں قبول کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ صرف حضرت عیسیٰ کے حق میں یہ خواہش قبول ہوئی، ایسی خواہش کہ جس خواہش کا پیغمبر اللہ سے تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ جو پیغمبر کا تذکرہ اللہ آپ فرما رہے ہیں نا، آسمانی پہلی کتابوں میں بھی آپ ان کے تذکرے اور ان کی خصلتیں بیان، یہ پیغمبر کے ہاں ہمیں بھی بھیج دینا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ پیغمبر ہم کو ویسے ہی مل گئے ہیں، وہ پیغمبر ہمیں تو بغیر کسی استحقاق کے کہنا چاہیے ہم لوگوں کو مل گئے، اور ہمارے ہاں ان کی قدر نہیں ہے۔ ہم اپنے طریقے کو عبادت بنا لیتے ہیں، اپنے طریقے پہ ہم زندگی کو گزار کے کامیابیاں تلاش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو نہیں تھاما، کامیابی نہیں ہے، اور نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی، نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کامیاب نہیں ملے گی، ارے دنیا بھی ناکام ہے۔ جس نے پیغمبر کے دامن کو نہیں تھاما اس کی دنیا بھی برباد ہے۔ دنیا کیسے برباد ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ فرمایا افسوس کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو تباہ ہو جائے، جو برباد ہو جائے، جو ہے جس کو ہم ذلیل اور حقیر دیکھ رہے ہیں، اسی کے لیے کہا جاتا ہے ہائے ہائے بیچارے کی تو حالت خراب ہو، فلاں کو دیکھا یار بڑا افسوس ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں افسوس ہوا، افسوس ان لوگوں کی۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں سدھ بدھ دی، سب کچھ دیا، اور اللہ نے تمہیں اس پیغمبر کے پاس بھیجا، اس پیغمبر کی امت میں تم کو بھیجا، پھر بھی تم نے قدر نہیں کی۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جب بھی پیغمبر آتے تم لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے، پیغمبر کی بات پہنچتی اس کا مذاق اڑاتے رہتے، ان چکروں میں پڑتے رہتے، یار یہ تو سنت ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی خطرناک بات ہے۔ بولا یہ سنت کا مطلب کیا؟ دوسرے لفظوں میں یار یہ تو نبی کا طریقہ ہے نا، اگر عمل کر لیا تو صحیح ہے، ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے تھوڑی کہا ہے، نبی نے کہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نقل کفر نباشت ہے۔ بولا کہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، یہ اس لیے نقل کر دی جاتی ہے بات، یہ ورنہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یا یہ تو سنت ہے نا، نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ یہ تو نبی کا طریقہ ہے نا، اگر عمل کر لیا تو ثواب، نہیں کیا تو کون سا ایسا گناہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد کیا فرمائے اگلی آیت میں؟ اس لیے عرض کروں بابا، سورہ یاسین ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیریں بھی دیکھیے، کیا کہہ رہے اللہ؟ فرمایا جب بھی ان کے پاس رسول آتا ہے، رسول کا مطلب جب تک رسول زندہ رہتے ہیں رسول، اور جب رسول دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی تعلیمات، جب بھی ان کے پاس رسول آئے، رسول کی تعلیمات آتی ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان مذاق اڑانے والوں کو کیا پتہ نہیں ہے؟ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کم اہلکنا من قبلہم، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے لوگ ہیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
اہلکنا کا لفظ استعمال فرمائے۔ ہلاک کون کرتا ہے؟ جس کو قدرت ہوتی ہے، جس کو طاقت ہوتی ہے، جس کو غصہ آتا ہے کسی بات پہ۔ کوئی کسی کو مارتا بھی ہے نا، مارنے کے بعد بھی کیا، قاتل بھی کبھی یہ نہیں کہتا میں نے اس کو ہلاک کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا۔ قاتل کہتا ہے بس ہو گیا غصہ۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ہم نے قتل کیا، ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو، ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو، ہم نے ختم اور برباد کر دیا ان سے پہلے کے لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، جن لوگوں نے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی۔ الم یرو، یہ کہہ رہا ہوں سورہ یاسین، سورہ یاسین ترجمہ پڑھیں، تفسیر دیکھیں سورہ یاسین۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے، صد افسوس ہے، ہائے افسوس ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہائے حسرت ہے ان عقل والوں کے اوپر، ان سمجھدار لوگوں کے اوپر کہ یہ کیسے کیسے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ نبی جب بھی ان کے پاس کوئی پیغام لے کے آتے ہیں، نبی کی باتیں جب بھی ان کے پاس آتی ہیں تو یہ لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں کی باتوں کو ایک عام سی بات کہہ دیتے ہیں، نبی کی سنتوں کو عام سا طریقہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا یہ گمان بنا ہوا ہے، ان کا یہ دماغ بنا ہوا ہے، ارے نبی کی باتیں مان لو تو ثواب ملے گا، نہیں مانا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرمائے الم یرو کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، کیا معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو، کم اہلکنا، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہ نہیں کہا ایک بستی کو ہم نے ہلاک کیا، یہ نہیں کہا 2 بستیوں کو ہلاک کیا، یہ نہیں کہا 10 بستیوں کو، کم اہلکنا، کم کے معنی کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس چکر میں، اس معاملے کے اندر کہ پیغمبروں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے کتنے لوگ ہیں، اور فرمایا ایسا ہلاک کیا انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ کبھی ان لوگوں میں لوٹیں گے نہیں۔ مطلب کیا، ان کے تذکرے ختم کر دیے، ان کے نام و نشان مٹا کے رکھ دیے، ہم نے نام و نشان مٹا کے رکھ دیے۔ آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کون سے مالدار آدمی تھے، ایک غلام حبشہ کا رہنے والا غلام ہے، کالا غلام جس کو کہتے ہیں، حبشہ کا کالا غلام، غلامی کی زندگی والا ایک انسان، لیکن رب کریم کے محبوب پیغمبر کے دامن کو تھاما۔ آج نہیں، قیامت تک بزنس مین ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر مملکت ہے، وہ بھی اپنی اولادوں کا نام بلال رکھنے میں اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یار یہ تو غلام کا نام تھا، بولا وہ غلام نہیں تھا، وہ اس سارے عالم کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ کیوں بادشاہ بنا وہ؟ اس نے پیغمبر کے دامن کو تھاما تھا۔ نعوذ باللہ، اگر بلال حبشی کے دماغ میں یہ بات آتی، خدا نہ خواستہ یہ بات آتی تو دور کسی تصور میں بھی اگر آتی کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے نا، عمل کر لو تو ثواب، نہیں تو پھر بھی مسلمان تو رہتے نا، جیسے ہم لوگ آج اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسے کیسے شیطانی ہم چکروں میں آتے ہیں، پیغمبر کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یا پیغمبر کا طریقہ سنت ہے، عمل کر لو تو ثواب، نہیں کیا تو گناہ۔ حضرت بلال قیامت تک، بلال کالونی، بلال سوسائٹی، بلال بیٹا، بلال جو ہے وہ اپنے مکان کا نام محلے بلال، کسی نے علاقے کا نام بلال، کسی نے مسجد کا نام بلال، کسی نے مدرسے کا نام بلال 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 بلال۔ کیوں؟ حضرت پیغمبر کائنات کا دامن تھاما تھا۔ اور اسی بلال کے زمانے کا امیہ، اسی بلال کے زمانے کا ابو لہب، اسی بلال کے زمانے کا ابو جہل غلام نہیں تھے، سردار تھے، سردار۔ اور کیسے کیسے سردار تھے جن کے ماتحت 100 لوگ ملازم ہوا کرتے تھے اور محلات کے مالک تھے، جو حضرت بلال جیسے سینکڑوں غلام رکھا کرتے تھے۔ ان سرداروں کے اوپر آج کوئی نام رکھ کے تو دکھائے اپنا ابو لہب، کوئی کہے گا؟ کسی یہودی اور عیسائی کو بھی ابو لہب کہو نا تو وہ بھی لڑنے پہ آ جائے گا کہ تو نے مجھے گالی کیوں بکی۔ سردار تھے، کیوں؟ وہ سرداریاں ساری ختم ہو۔ اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں الم یرکم اہلکنا، ارے تم نے معلوم نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے جن لوگوں نے میرے پیغمبر کا دامن نہیں تھاما، میں نے ان کو کتنے ہیں جن کو میں نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو جملہ اگلے استعمال میں انہم الیہم لا یرجعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان میں دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، کہ ان کے تذکرے ختم ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان سے محبتیں اور ان کے جو تعلق
تعلقات تھے وہ سارے رسوائیوں کی طرف چلے گئے. انہم الیہم لا یرجعون. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پہلا دن رات کو فیصلے ہو گئے ہم میں سے کس کس کو اس سال زندہ رہنا ہے، کس کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کس کو کتنی کس کس علاقے میں کتنی بارشیں ہو. اللہ کے ہاں فیصلے ہو گئے. اس رات کے اندر فیصلوں کی تقسیمیں ہوتی ہیں، روایات میں آتا ہے فیصلے اور تقسیمات ہو چکی ہیں. پہلا دن آغاز ہے، پہلا دن. میں عرض کروں کامیاب ترین زندگی اگر گزارنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیجیے، پیغمبر کائنات کا دامن تھام لیجئے. اپنی زندگی کے مقصد میں اس کو شامل کر لیجئے کہ میں نے سنتوں کی زندگی بنانی ہے، سنتوں کی زندگی بنانی ہے. اللہ کریم نے اگر ہم تک قرآن پہنچانا ہوتا تو عرب کے جو قریش کا جو کفار تھے وہ یہی کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اگر جب اللہ نے قرآن ہم تک پہنچانا ہی ہے تو اللہ ڈائریکٹ ہمارے اندر جو ہے وہ کتاب نازل فرما دیتے، کسی پتھر پہ لکھ دیتے، کسی پہاڑ پہ لکھ دیتے. اللہ تو قادر تھے، یہ سب کچھ کر سکتے تھے. پیغمبر کیوں بھیجا؟ اللہ نے پیغمبر اس لیے بھیجا اے لوگوں تم دیکھ لو یہ انسان اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، خاندان بھی ہے، میل ملاپ بھی ہے، رسومات بھی ہیں، یہاں پر عبادات بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، بیماری اور شفا بھی ہے، تندرستی بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے. سب کچھ تم دیکھو اور تم یہ یقین کر لو اگر تم کو قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس زندگی پہ عمل کر لینا پورے قرآن پہ عمل ہو جائے گا. اس زندگی پہ عمل کر لینا پورے قرآن پہ عمل ہو جائے گا. پیغمبر کے طریقے پہ عمل کر لو پورے قرآن پہ عمل ہوگا. جس نے یہ سوچا میں قرآن پہ عمل کروں گا اور پیغمبر کو ایک طرف رکھا، یقین جانو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ آدمی برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صرف 14 یا 15 دن رہ گئے رمضان کے اندر. رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. رمضان کی تیاری کے اندر ابھی سے اس چیز کو آغاز شروع کر دیجئے کہ میری زندگی کی صبح اور میری زندگی کی رات، میرا دن اور میری رات پیغمبر کے طریقوں میں ہو جائے. پیغمبر کے طریقوں میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، بلکہ میرے شیخ اول حضرت مفتی رشید صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک مرتبہ ہم طالب علم تھے، ہم نے سوال کیا، ہم نے کہا حضرت چھوٹے تھے، اللہ نے کرم فرمایا، ایسے بزرگوں کی صحبت عطا فرما دی، اس وقت سیکھنے کا بڑا موقع ملتا تھا. تو ہم نے ایک دن لکھ کے دیا، ہم 2-3 ساتھیوں نے لکھ کے دیا کہ حضرت ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سنت طریقہ سونے کا، اللہ کے حبیب جب رات کو بستر پہ لیٹتے تھے تو سیدھی کروٹ پہ اور سیدھے ہاتھ کو ادھر اس کے گال کے نیچے رکھتے تھے اور ایسے سوتے تھے. تو ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ تھک جاتے ہیں، کروٹ بدل دیتے ہیں، پھر رات بھر پتہ نہیں کبھی کیسے سوتے رہتے ہیں. تو یہ کیسے سنت پہ اس پہ عمل ہو، یہ تو بڑی مشکل سنت معلوم ہوتی ہے. ہمارے شیخ نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا ابتدا تمہارا کام ہے، انتہا اللہ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا. انتہا کا اللہ نے کسی انسان کو انتہا کا مکلف ہی نہیں بنایا. اللہ تو ابتدا کو کرنے کو حکم فرماتے ہیں. پیغمبر کائنات کے جتنے بھی کام ہیں، ایک آدمی ہے وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو سیدھا پاؤں پہلے رکھتا ہے، الٹا پاؤں بعد میں، سوچ کے رکھتا ہے کہ سنت طریقہ ہے. لیکن اب وہ آتا رہتا ہے، اس کو عادت پڑ گئی. اب یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کو یہ عادت چونکہ اس کی ہو گئی تو سنت سے وہ نکل گیا. ابتدا چونکہ سنت سے ہوئی ہے، اب جب قیامت تک بھی وہ مسجد کے اندر سیدھا قدم پہلے رکھے گا اس کو سنت کا ثواب ملتا رہے گا. فرمایا کہ جب تم بستر پہ لیٹو تو اس وقت دائیں کروٹ لیٹ کر اور ہاتھ جو ہے سرہانے میں یہ گال کے نیچے رکھ لو. اس طریقے سے اللہ رب کریم تمہیں سنت سے تمہاری نیند کا آغاز فرمائیں گے. انتہا کے تم مکلف نہیں ہو، انتہا کے تم مکلف. اپنی زندگی کو سنت پہ لانے کی کوشش کیجیے. اللہ رب کریم رمضان بھی کامیاب فرمائیں گے. اور یاد رکھیے جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی عبادات، یہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے عبادت؟ بالکل نہیں. اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہماری عبادتوں کی، یہ ہماری ضرورت. ہم کوئی بھی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا بھی اچھی عطا فرما دے، آخرت بھی اچھی عطا فرما. میری اس عبادت سے آپ خوش ہو جائیں تو خوشی کے اندر آپ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دیں. یہ ہماری تمام عبادات کا مقصد ہے. اور یہ عبادات کامیاب اس صورت میں ہوں گی جب پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دامن تھامیں گے، اللہ کے حبیب کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان کی تیاری کے اندر بہترین اصول ہے. کامیاب رمضان ان لوگوں کا ہے
جو رمضان کی تیاری کے لیے نبی کی سنتوں کی زندگی اپنانے کی کوشش شروع کر دیں. ارے دن کے اندر اگر 100 سنتیں 100 میں سے 5 بھی اگر ادا ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ تو چل پڑے گا نا. ایک دن آئے گا اللہ 100 کی 100 بھی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ رب کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے محبوب پیغمبر کا سچا امتی بنائیں. اپنے کرم سے اللہ ہماری تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں. جو دنیا سے ہمارے لوگ دوست و احباب رشتہ دار عزیز و اقارب رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کامل مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں.